آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کی صورت میں ہمیں آزاد ریاست عطا فرمائی ہے، ہمیں پاکستان کی صورت میں وہ نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان بلند کریں، اللہ تعالیٰ کی سبوحیت کا اقرار کریں اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی مجالس منعقد کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید انعام کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ تو اب ہم نے پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پیپے بجا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دیگر تقاریب جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف منعقد کی جا رہی ہیں کہ عورتوں کے سر سے دوپٹے اتار کے، نوجوان بچیوں کے سر سے دوپٹے اتار کے، انہیں ٹائٹ لباس پہنا کر جیوی جیوی پاکستان کے نغمے اور ترانے سنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی انتہا کو ہم پہنچ چکے ہیں، اتنی ناشکری کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے ملک کے حالات درست نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ ہم نے نعمت پاکستان کی بے قدری جتنی 75 سالوں میں ہم نے کی ہے، شاید ہی کسی نعمت کی اتنی بے قدری ہوئی۔ اس لیے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی اگر مزید انعام کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ مجالس منعقد کرتے، مساجد کو آباد کرتے، نہ کہ سڑکوں کو آباد کرتے، نہ کہ پارکوں کو آباد کرتے، نہ کہ ہوٹلوں میں تقاریب کی جاتی۔ اس موقع پر 14 اگست کے موقع پر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، نوافل ادا کیے جاتے، درود و سلام کے گجرے پیش کیے جاتے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک سرزمین پاکستان عطا فرمایا۔ سامعین محترم، آج آپ دیکھ لیں بچوں کی تربیت کیسی کی جا رہی ہے، بچوں کے ہاتھوں میں پیپے تھما دیے گئے، بانسریاں تھما دیے گئی، وہ گلیوں میں ٹران ٹران کرنا تو ان کو سکھا دیے گیا ہے، لیکن کاش کہ انہیں یہ سکھایا جاتا کہ اے بچوں، یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے اور جان کے نذرانے پیش کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس لیے اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا بھی اور ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جن کی قربانیوں سے یہ پاکستان بنا، جن کے جان کے نذرانے پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پاکستان عطا فرمائی۔ آج ان شہداء کی ارواح کو ایصال ثواب کیا جاتا، ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی جاتی۔ چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم یہ کام کرتے، لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ کار ہے؟ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے تو ایک قرآن مجید میں ایک جگہ پر شکوہ فرمایا ہے اپنے بندوں سے، فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے، میرے بندوں میں میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے۔ واقعی آپ دیکھ لیں، ہر بندہ اپنی زندگی میں جھانکے آج دیکھیں کہ کتنی ناشکری ہم کر رہے ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 5 وقت کے نماز آسانی سے لوگ پڑھ سکیں، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ لوگ اچھی زندگی اللہ رسول کی تابعداری میں گزار سکیں، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ، دغا فریب سے بچ کر زندگی گزار سکیں، اس لیے یہ ملک پاکستان بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔